پچھلی قوموں کی ہلاکت کا باعث بھی کثرت سوال ہی تھا۔ اسلام میں بہت زیادہ کوشچننگ کو پسند نہیں کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں فرماتا: بلا وجہ کی گفتگو، مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا۔ ویلکم ٹو این ادر ڈے آف انڈرسٹینڈنگ قرآن، سورہ بقرہ آیت 71۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو جو نہ ہل چلانے کے لیے سدائی گئی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ بولے، اب ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ ان کے سوال پر گائیں کے مطلوبہ اور صاف مزید بتائے گئے۔ اگر وہ پہلی باری حکم کو ایکسیپٹ کر لیتے تو انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ذلول ذل سے ہے، مینز ایسی گائیں جو اپنی مالک کی فرما بردار ہو وہ ذلول ہوتی ہے۔ جیسا حکم دیا جائے وہ ویسے ہی کرتی ہے۔ جو زمین پر ہل نہ چلاتی ہو، نہ ہی اس پر پانی ڈویا جائے، اور ہر نقص عیب سے پاک ہو۔ اس پر نہ کوئی لنگڑا پن ہو، نہ کانوں میں کوئی کٹ ہو، اور نہ اس کے سینگوں میں کوئی عیب ہو۔ اس کے رنگ میں بھی کوئی نشانی نہ ہو، یعنی کہ کسی رنگ کا بال نہ ہو، ایک دم سے بالکل صاف ستھری، خوبصورت اور جوان گائیں ہوں۔ ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اب کوئی سوال باقی نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم حق لے کر آئے ہو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے حق نہیں آیا تھا؟ پیغمبر کیا حق کے سوا کوئی بات کرتے؟ کیسا مزاج ہے، یہ سوچ کے بھی انسان کو ہرٹ فیل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رکھیں کہ کوئی بھی ہماری بات کو ایک بار نہیں مانے، نہ دوسری بار اور نہ ہی تیسری بار، اور پھر لاسٹ میں وہ کہے کہ ناؤ اٹ میک سینس، اب ہم کر لیتے ہیں، تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کا اخلاق دیکھیں کہ یہ سب سننے کے بعد سوائے یہ کہ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین کہنے کے علاوہ کوئی جوابی بحث نہیں کی۔ آخر کار ٹال مٹول کرنے کے بعد انہیں گائے مل ہی گئی تو انہوں نے پھر سے اسے ذبح کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ کہتے ہیں کہ ان ساری پابندیوں اور شرائط کے ساتھ انہیں صرف ایک ہی گائے اس قسم کی ملی۔ وہ گائے جس شخص کی تھی وہ بہت نیک آدمی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے تو پھر اس نے منہ مانگے دام لگائے، خوب مہنگی کر کے بیچی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا، گائے کو ذبح کر کے اس سے جو کھال اترے گی وہ ساری سونے کی بھر کر مجھے دی جائے گی، تب میں دوں گا اس شرط پر۔ تو پھر انہوں نے قیمت ادا کی۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ شرعی احکامات سے قرار حاصل کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم بھی کہیں شرعی احکامات سے قرار تو حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں کہ ایک اسکالر کچھ اور کہتا ہے اور دوسرا کچھ اور، لہٰذا ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں وہ کام اللہ کا حکم سمجھ کے کر لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض ہے، بس تم حج کرو۔ ایک آدمی نے سوال کیا، کہا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 بار سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم سب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو میں تمہارے لیے چھوڑ دیا کروں ان میں مجھے چھوڑ دیا کرو، یعنی ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ وہ اپنے نبیوں سے سوال کرتے تھے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے اپنا لو، جب کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو رک جایا کرو، یعنی سمینا و اطعنا۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت 101 اور 102 میں بھی اسی بارے میں ہے، جس میں ایمان والوں کو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح بال کی کھال اتارنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ بولنے والے، زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ زیادہ باتیں کرنا، بے سوچے سمجھے بولنا، احتیاط نہ کرنا، تکبر کرنا، یہ ساری بد اخلاقیاں ہیں۔ اب بات یہ بھی نہیں کہ انسان خاموش رہے، انسان بات کرے لیکن ضرورت کے مطابق۔ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب نہیں ہے، جس میں کوئی نفع مند علم حاصل ہی نہ ہو۔